लो जी, आ गई थोड़ी घूमती चाय। नियाजी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए और आसम मुनीर को फतह दिलाए, पाकिस्तान को तरक्की दिलाए। और इसके साथ आज हम खा रहे हैं ये 10 रुपए का बिस्किट है जी, ये कैफ़े बिस्किट। इसमें 4 बिस्किट है, ये 10 रुपए का एक पैकेट है। मैंने कहा आपको ये मैं दिखा दूँ। ये इसमें 4 बिस्किट होते हैं जी, ये देखें, ये मैंने खोल दिए। खाओ जी, 2 तुहाडे ते 2 मेरे। अस्सलामु अलैकुम एंड जी गुड इवनिंग। सर जी बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, लेकिन हमने बातें सारी करनी है, खुशी की भी करनी है, गमी की भी करनी है। और इस वक्त जो सूरत हाल अडयाला जेल के बाहर है ना, वो आपको हम बताते हैं, और इसमें हुकूमत का कितना कसूर है और दीगर ख़बरें भी हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है हम खुशी की ख़बरें जो है ना देते हैं। हमारे दोस्त हैं राजा इशफाक साहब रावलपिंडी से, आज उनकी बर्थडे है। तो बर्थडे जो होती है ना, बर्थडे हैप्पी सालगिरह, वो मैं बड़ी अपनी भी खुशी से मनाता हूँ और दोस्तों की भी बड़ी खुशी से मनाता हूँ। इससे खुशी मिलती है, ये कोई ऐसा कोई गैर इस्लामी बात नहीं है, इससे खुशी मिलती है। आप अपनी बर्थडे को याद किया करें, मनाया करें बच्चों के साथ। बड़े जो जिनकी हम इशफाक साहब की मना रहे हैं ना, मेरी 60 की पैदाइश है और उनकी 57 की है, तो वो 3 साल मुझसे बड़े हैं, तो लाजमी मनाएं जी। तो हम सब मिलके कानूनी टीवी के वो मेंबर हैं, और कानूनी टीवी की तरफ से राजा इशफाक साहब को पहले हैप्पी बर्थडे कहते हैं, फिर बाकी खबरें करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राजा इशफाक, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ जी, जीते रहो, खुश रहो और खुशियाँ बांटो, दोस्तों में बांटो। अपनी बर्थडे पे आप सदका कर सकते हैं, गरीबों में कुछ बांट सकते हैं, अपने दोस्तों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं, खुशी मनाएं। ठीक। अच्छा जी, अभी हमने ये राजा साहब की मनाई है, तो अभी मुझे एक फ़ोन आया है शाहिद खान साहब का सियालकोट से। वो कह रहे थे जी मैं कानूनी टीवी बड़े शौक़ से देखता हूँ और कोई चीज़ ऐसी मिस नहीं करता कि आपका कोई एक प्रोग्राम भी मिस हो। तो शाहिद खान साहब थैंक यू। और इनके साथ ही मुझे अभी फ़ोन आया है जद्दा से जनाब जाहिदुर रशीद साहब का, जाहिदुर राशिद साहब का, कि जनाब मैं भी कानूनी टीवी को बड़े प्यार से देखता हूँ, बड़े शौक़ से देखता हूँ, तो उनका भी शुक्रिया। और जो मेरी सालगिरह आपको पता है 8 जनवरी को है। मैं तो जनाब साल दे चढ़ते ही पहले हफ्ते ही पैदा हो गया था। मैं आकर देखी जाएगी, सारा काम करना है सारे साल। 8 जनवरी सर जी, ये वो कहते हैं कि ये लीडरों का महीना होता है, कि जो कैप्रिकॉर्न होते हैं। हमारे दोस्त हैं मंसूर खान साहब, वो 5 जनवरी को पैदा हुए। जुल्फ़कार अली भुट्टो 5 जनवरी को पैदा हुए। ठीक है, तो वो भी बड़ी खुशी की बात है। तो आपकी जो बर्थडे है ना, वो मुझे ज़रूर बताया करें, वो मैं बड़े शौक़ से बर्थडे खाता भी हूँ, खिलाता भी हूँ, मनाता भी हूँ। ठीक है, अब आए जी सियासी हालात की तरफ। सर जी, इस वक्त जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे टेंशन का माहौल है, ऐसे टेंशन। इधर पीटीआई के जो है ना वो जियाले मतवाले वो आ गए हैं, और इधर जनाब अली हुकूमत आ गई है। आज मंगल का दिन था, हुकूमत को बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया है, सब लोगों ने मशवरा दिया है कि आप अगर चाहते हैं कि इमरान खान की वजह से इस्लामाबाद का माहौल ख़राब ना हो, तो आप उसको कहीं सेफ जगह पे पहुंचा दें, उसके मियाँ वाली में पहुंचा दें, साहिवाल में पहुंचा दें। खबरें भी आ रही थी कि जनाब कमरे तैयार हो गए साहिवाल में और इधर उधर। तो ये सर जी हुकूमत की 100% कमज़ोरी है
کہ اتنی بڑی پریس کانفرنس کے بعد بھی یہ اتنی سی بات بھی نہیں کر سکے. باقی تو باتیں ہیں نا بڑی، پی ٹی آئی پہ پابندی لگاؤ، گورنر راج لگاؤ، ٹی وی چینلوں پہ پابندی لگاؤ، وہ تو بڑی باتیں ہیں. یہ اتنی چھوٹی بات بھی نہیں کر سکے کہ اسلام آباد سے کہیں باہر ان کو منتقل کر دیں. تو یہ کمزوری ہے حکومت کی. تو اس وقت پولیس ہائی الرٹ ہو گئی ہے، اور علیمہ خان نے کہا ہے کہ موت یا رہائی یا آزادی. یہ عمران نے نعرہ دیا ہے نیا، موت یا آزادی. اور بھائی کس چیز سے آزادی؟ پہلے یہ تو بتاؤ، عمران کی آزادی چاہتے ہو یا پاکستان سے آزادی چاہتے ہو، یا کیا اس نعرے کا مقصد کیا ہے؟ عمران کے خلاف کیس چل رہے ہیں عدالتوں میں، کہیں اس کی ضمانت ہو جاتی ہے، کہیں نہیں ہوتی. کیس بھگتے. زرداری صاحب 12 سال رہے ہیں، نواز شریف 6 دفعہ گرفتار ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب 6 دفعہ گرفتار ہوئے ہیں. کون ہے جو گرفتار نہیں ہوا؟ یہ انوکھا لاڈلا ہے، کھلن کو مانگے چاند. یہ انوکھا لاڈلا ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں. جو کرپشن کی کہانیاں باہر آ رہی ہیں نا، یہ نک کو نک ڈبا پہ ہے. ابھی تو جناب اس کا فیض حمید نے جو اربوں کھربوں روپیہ کمایا ہے، اس میں بھی یہ پتی دار ہے. پتی دار کا پتہ ہے نا آپ کو؟ پتی دار ہوتا ہے حصے دار، یہ حصے دار ہے، اس میں بھی اس کا یہ نام آ گیا ہے. تو آپ کہتے ہیں اس کو آزادی دے دیں، آزادی یا موت. ٹھیک ہے جی، جو تمہاری پسند ہے. تو پھر حکومت جو اگر یہ ایسے کرتی ہے، ہنگامے کرے گی، یا حکومت ان کو اگر ہٹائے گی وہاں سے، تو پھر ان کی مرضی ہے. ویسے تو جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رضائیاں لے کے آئے ہوئے ہیں، ڈرائی فروٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، اور اس دفعہ ہم نے بالکل نہیں جانا جب تک ان کی ملاقات نہیں کرا دیتی. تو حکومت بھائی، او حکومت، جب آپ انہیں نہیں روک سکتے، نہیں نہ روک سکتے، اڈیالہ آنے سے آپ نے نہیں روک سکے، وہاں جتنے بھی لوگ سینکڑوں یا جتنے بھی لوگ ہیں آ گئے ہیں، قیادت غیب ہے، لوگ آ گئے ہیں، آپ نہیں روک سکے، تو پھر ملاقات کروا دیں. وہ سریکچ کہندے نے کہ بھیڑے رون نالوں چپ چنگی ہے. یا تو آپ مکمل کنٹرول کریں نا، روکیں انہیں، ہاتھ بزور بازو روکیں. پچھلی دفعہ بھی وہ کہیں یہ نورہ کشتی نہ ہو سر جی. سب کو آنے دیتے ہیں نورہ کشتی یہی ہوتی ہے نا کہ جناب علی میں جان کے ڈگ پاؤں گا، تو جت جائے گا. یہ بھائی ان کو آنے بھی دے رہے ہیں، ملاقات بھی نہیں کرانے دیتے. وہ عجیب نہیں وہ کہ وہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں ہیں. یہ والی کہانی ہے نا. یہ اظہار بھی مشکل ہے، چپ رہ بھی نہیں سکتے، مجبور ہیں وہ فلا، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. تو جناب علی بھیڑے روڑ نالو چپ چنگیے، ان کی ملاقات کرا دیں اگر آپ ان کو نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے. تو آج ابھی شیر افضل مروت صاحب جو کہہ رہے ہیں، ابھی وہ بیان دے رہے تھے، عمران خان کی پارٹی کو علیمہ بی بی نے کنٹرول کر لیا ہے، اور اب وہ ان کے جتنے چندہ آتا ہے شوکت خانم اسپتال کا، نمل یونیورسٹی کا، وہ علیمہ کے زیر انڈر ہے، وہی استعمال کر رہی ہیں، اس کا حساب ہے. کل انہوں نے ایک ابصار عالم کے پروگرام میں 38 کروڑ روپیہ جو 26 نومبر کے زخمی لوگ یا شہید ہوئے تھے ان کے بقول شہید، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے آیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کسی کو 1 روپیہ نہیں دیا گیا. یہ شیر افضل مروت کی کہانی ہے، ان کی اپنی زبانی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساڑھا کوئی قصور کوئی نہیں. تو یہ صورتحال ہے. باقی جناب علی اگر یہ پریس کانفرنس کرنے والوں کو غصہ آ گیا نا کہ حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اور حکومت چاہ رہی ہے کہ جناب علی ہمارے کندھے پہ بندوق رکھ کے تو عمران خان کو گھیرا جائے اور اس کو سارا سمیٹا جائے، تو پھر ان کے دن بھی گنے جا چکے ہیں. یہ ذہن میں رکھ لیں. یہ نہیں ہوتا کہ میٹھا میٹھا کھاتے جائے، کہ ساری گالیاں عاصم منیر کھائے. ٹھیک،
آج بھی علیمہ بی بی نے کیا کہا ہے کہ عمران کو اگر جیل میں کچھ ہوا تو ہم پرچہ عاصم منیر پہ کرائیں گے. وہ شہباز وغیرہ کا تو نام ہی نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں جی ان تلوں میں تو تیل ہے ہی نہیں. وہ زرداری کا نام بھی نہیں لیتے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ سیدھی سیدھی لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی نہیں، فوج کے ساتھ ہے. اسٹیبلشمنٹ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، سارا فوج ہی ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر عمران کو کچھ ہو گیا تو عاصم منیر پھر تیری خیر نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جناب علی صورت حال ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. میرے حساب سے پی ٹی آئی کے اندر جو دم خم ہے یا جو آ رہا ہے نا، یہ حکومت کی ناکامی ہے، اور حکومت اس میں فیل ہو چکی ہے مکمل طور پہ. اور فوج نے بھی وارننگ دی ہے کہ جناب ان کو سنبھالو، گورنر راج لگاؤ، ان کے ٹی وی پہ پابندی لگاؤ، ان کے پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگاؤ، اڈیالہ جیل سے عمران خان کو شفٹ کرو. حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی، اور اس کے اوپر ویڈیو میں بنا چکا ہوں کہ زمیں جنبد بجنبد نہ جنبد گل محمد. تو یہ گل محمد جو ہے نا، یہ اگر نہیں نہ ہلے گا تو اے کوئی چند چڑھائے گا. اور چند وہی ہے، میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم. پاکستان کے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے جس کی وجہ سے مجبوراً ہمیں آنا پڑا. تو لہٰذا یہ بوری بستر گول کریں اور میرے عزیز ہم وطنوں کے لیے تیار ہو جائیں. ہم تو یہی وارننگ دے سکتے ہیں حکومت کو، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم نے اگر عرض کی تو شکایت ہوگی. ٹھیک ہوں تھوڑی مرضی ہے جو تسی کرو جی. اللہ بیلی جاگتے رہنا، ویسے تو خبر دیاں گے.